اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خداوندی کا تیور دیکھیں، میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اندازہ تو کریں ہم سے پہلے امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا۔ اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، یعنی رات کی تاریکیوں میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، دن کی اجالے میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ غفلت کی زندگی جینے والوں، مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں، اللہ اکبر، آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں، ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا، ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا، ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا، ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے، اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے، اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا، یا تو کوئی بدنصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ 6 سفر ہے، یہ 6 گھاٹیاں ہیں۔ اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی، 3 منزلیں تو ختم ہو گئی، 3 منزلیں ہم پار کر چکے، مگر یاد رکھنا، دل کے کانوں سے سننا، اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا، تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا، میں نے تو مولا کی خوشی کی بات کرنا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں، 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے، اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا، اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا، اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایمان کے بعد عمل صالح، قبر اسی کی سورے گی جس کے اعمال بہتر ہوں گے، حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے، جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا۔ اب
اب آئیے نا، ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے۔ نمبر 1 قبر، نمبر 2 میدان محشر، اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے۔ کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی